اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے. اس آیت کریمہ میں جنگ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا کیا انعام فرمایا تھا اس کا ذکر ہوا ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت میدان بدر کی طرف چلی تو راستے میں دو آدمی ملے. ایک تو ابو رافع جو حضرت عباس کے غلام تھے اور دوسرا تھا اسلم. ان دونوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے اور کس راستے سے گزرا ہے. تو انہوں نے کہا ابو رافع نے کہ ابو سفیان کا قافلہ یہیں سے گزرا ہے اور کل رات میں وہ گزرا ہے, اس کو گزر کے وقت ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان سے دریافت فرمایا کہ کفار مکہ نکل چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں نکل چکے ہیں. کتنے لوگ مکہ سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سارے ہی لوگ آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو بہت اچھی بات ہے کہ مکہ نے اپنے قیمتی لوگ ہماری طرف پھینک دیے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کیا کچھ لوگ واپس بھی ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں 300 لوگ واپس ہوئے ہیں. جب انہوں نے سنا کہ ابو سفیان کا قافلہ خیریت کے ساتھ مکہ پہنچ چکا ہے تو چونکہ وہ قافلے کے بچاؤ کے لیے آ رہے تھے, اب وہ قافلہ ہی پہنچ گیا تو وہ لوگ واپس ہو گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وادی بدر میں پہنچے تو ملاحظہ یہ ہوا کہ وادی بدر میں پہلے سے ہی کفار مکہ پہنچے ہوئے تھے اور وادی بدر میں انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا جو جگہ وادی بدر میں سب سے اچھی تھی, جہاں پانی موجود تھا, جہاں کی زمین اچھی تھی. اس زمین پر انہوں نے پہلے سے ہی قبضہ کر لیا تھا. اب مسلمانوں کو ریتیلی زمین ملی, مسلمانوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا. اب دو دشواریاں مسلمانوں کو لاحق ہوئی. پہلی دشواری تو یہ تھی کہ پانی مسلمانوں کے پاس نہیں تھا اور شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی, پیاس کے مارے تھے. اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ جس جگہ مسلمان ٹھہرے تھے وہ جگہ ریتیلی زمین کی تھی اور جگہ جب چلتے مسلمان تو ان کے پیر زمین میں دھس جایا کرتے تھے. اس طریقے سے مسلمانوں کو دو پریشانیاں لاحق ہوئی. پھر کیا ہوا کہ اتنے میں شیطان بھی آیا. شیطان کہاں چھوڑنے والا ہے. شیطان آ کے بہکانے لگا مسلمانوں کے پاس, ہر ایک کے پاس گیا, کہنے لگا تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا دین حق ہے, سچا ہے, تمہارے نبی سچے ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا تم پر رحم ہے, کرم ہے تمہارے رب کا کہ تمہارے مخالفین کو, تمہارے دشمن کو, بلکہ اپنے دشمن کو تو اچھی جگہ بٹھایا ہے, اچھی نعمتوں سے ان کو نوازا ہے, جبکہ تم اس کے پوجا کرنے والے ہو, اس کی عبادت کرنے والے ہو اور تم کو ایسی خراب زمین میں اس نے اتارا ہے اور تمہارے پاس کسی بھی طرح کی نعمت نہیں ہے. یاد رکھو کہ تم پیاس کی شدت سے ادمرے ہو جاؤ گے, تمہارے بدن میں طاقت نہیں رہے گی اور یہ جو کفار ہے یہ پانی پی کر تازہ دم ہو کر تمہارے مقابلے کے لیے آئیں گے اور تم کو ہلاک کر دیں گے.
واپس اپنے گھر کو جانے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ شیطان نے وسوسہ پھیلانے کی کوشش کی، کچھ لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جب بارش برسی تو ساری پریشانیاں ان کی ختم ہو گئی۔ بارش جب برسی تو جو ریتیلی زمین تھی، بارش برسنے کی وجہ سے وہ ریتیلی زمین بالکل سخت ہو گئی، ایسے جیسا کہ آج ہم سڑک پہ چلا کرتے ہیں ویسی وہ سخت زمین ہو گئی۔ اور بارش ایسی موسلا دھار تھی، صحابہ اکرام نے مڈیر بنایا، ایک حوض نما چیز بنائی تو بارش کا پانی وہاں پہ جمع ہوا، صاف و شفاف پانی تھا، بارش کا پانی تھا، آسمان سے نازل شدہ پانی تھا۔ صحابہ اکرام نے اس کو استعمال کیا، اپنی پیاس بجھائی، وضو کیا، جن کو غسل کی حاجت تھی وہ غسل سے فارغ ہوئے۔ جب یہ بارش برتی صحابہ اکرام کو بے انتہا سکون اطمینان حاصل ہوا، اور یہ ایک طریقے کی یہ اچھا شگن تھا کہ جب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہماری مدد فرما دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب جنگ میں ہماری مدد فرمانے والا ہے اور ہم کو کامیابی عطا ہونے والی ہے۔ یہ اچھے شگن کی علامت تھی اور ان کو اپنے فتح پہ اور زیادہ اس کی وجہ سے یقین ہو گیا۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ۔ سات نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں فرمائی، بدر کے مقام پر فرمائی کہ پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا ان کی مدد کے لیے، اس کا ذکر پہلے گزرا، ایک ان کے اوپر اونگ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف ستھرا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے کو ان سے دور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو ثابت فرمایا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ان نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو یہ اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چین تھی، یعنی یہ جو اونگ کا جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ جنگ کے وقت ایسا ہوا۔ جنگ سے پہلے ایک دن پہلے جو بارش نازل ہوئی اور جنگ کے وقت جب سب بندی کی گئی تو مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری ہوئی، نیند طاری ہوئی۔ مسلمان ایسے نیند میں جھول رہے تھے کہ بعضوں کے تو تلوار جو ہے گر جاتی تھی اور ڈھولتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ان قریب جنگ ہونے والی ہے، ساز و سامان ان کے پاس نہیں ہے اور ان کی تعداد بھی کم ہے اور جو ان کے مخالفین ہیں ہر طرح کے ساز و سامان ہیں، اسباب ان کے پاس ہے، آرام کی چیزیں ہیں، ہتھیار ہے، تعداد میں زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا چین عطا فرمایا، سکون عطا فرمایا، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف کو نکال دیا کہ جس طریقے سے ایک انسان سکون میں اطمینان میں آرام میں سوتا ہے، اس کو کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہوتا، ویسے ان کا حال ہو گیا تھا۔ اب جنگ لڑنے والے ہیں، جنگ کے لیے صف لگائی جا رہی ہے، اس صف میں ان کو نیند آ رہی تھی۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بے خوف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے اونگ چین تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی جو تفصیل رہ گئی ہے کل کے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔